نور کے بھائیوں نے اس کی شادی سبزی فروش سے کر دی اور کہا کہ اب اس گھر میں سسرال کے گلے شکوے کرنے نہ آنا۔ نور نے شوہر کے ساتھ سبزی فروخت کر کے پیسے جمع کیے اور شوہر کو دبئی بھیج دیا، اور پھر مہینے بعد پیسے آتے تو نندیں آ کر کہتی بھائی کی کمائی پر ہمارا بھی حق ہے، تو ماں اور نندیں نور سے پیسے چھین لیتی تو نور کے بچوں کو کھانا نہ ملتا۔ جب اس کا شوہر واپس آیا تو بچوں کی حالت دیکھ کر نور کو مارنے لگا کہ تبھی اماں اور بہنوں کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب نور کی بیٹی نے کہا بتا کون تھا یہ جو ابھی ابھی مجھے اوپر دیکھ کر بھاگا ہے؟ عاشق تھا کیا تیرا؟ نور کا بھائی چلاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ نور خوف کے مارے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس کے تو فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ پیچھے چھت پر کون کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ تو اپنے ہی خیال میں مگن کپڑے دھو کر چھت پر پھیلانے آئی تھی۔ اسے گمسم کھڑا دیکھ کر اس کا بھائی بازو سے پکڑے اسے گھسیٹتا ہوا نیچے لے آیا۔ آج کے بعد تو چھت پہ نہیں جائے گی۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ کمرے میں آرام کرتی تینوں بھابیاں باہر نکل آئیں۔ نور کا دل چاہا کہ وہ شرمندگی کے مارے زمین میں گڑ جائے۔ بڑے بھائی نے بھی کوئی لگی لپٹی نہ رکھی، کھلے عام بتا دیا کہ اوپر چھت پر کوئی لڑکا نور کو دیکھ رہا تھا اور یقیناً اس کے ساتھ نور کا کوئی چکر ہے۔ ارے میں تو پہلے ہی کہتی تھی یہ بے قابو ہوتی جا رہی ہے۔ ماں باپ سر پر نہیں، ہماری ذمہ داری ہے، جلدی اس کا بیاہ کر دو۔ چھوٹی بھابھی چہک کر بولی۔ نور نے اپنا سر مزید جھکا لیا۔ کرتا اس کا بندوبست۔ آنکھیں دکھاتا ہوا بڑا بھائی گھر سے باہر نکلتا چلا گیا۔ تینوں بھابیاں سر جوڑ کر نور کے ممکنہ چکر کے بارے میں باتیں کرنے لگی۔ نور کا دل چاہا وہ اپنا سر پیٹ لے۔ ایسے الزامات اس پر آئے دن لگتے رہتے تھے، مگر اب اس کا نتیجہ کیا نکلنا تھا وہ بے خبر تھی۔ نتیجہ اگلی رات کو ہی نکل آیا جب نور کے بڑے بھائی نے اپنے ایک دوست کے رشتہ دار کے ساتھ نور کا رشتہ طے کر دیا۔ بقول ان کے لڑکا اچھا اور نیک ہے، بس ایک ہی کمی تھی کہ لڑکا سبزی فروش تھا۔ خود وہ لوگ اچھے خاصے پیسے والے تھے، مگر نور کے بھائیوں کو کوئی فکر نہ تھی کہ مستقبل میں نور کا گزارا کیسے ہوگا۔ وہ تو بس کسی بھی صورت نور سے جان چھڑوانا چاہتے تھے۔ جمعے کے روز نکاح کا دن رکھ دیا گیا۔ نور دن رات گھٹنوں میں سر دیے روتی رہتی، مگر آخر کار جمعے کا دن بھی آ گیا اور قبول صورت حارث اسے بیاہنے کے لیے آ پہنچا۔ رخصتی کے وقت نور کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑے بھائی نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ وہ جو روتے ہوئے ان کے گلے لگنا چاہ رہی تھی، ایک دم ٹھٹک کر رہ گئی۔ آج رخصت کر رہا ہوں تو یاد رکھنا تیرا جنازہ ہی سسرال سے نکلنا چاہیے۔ سسرال والوں میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، ان کی شکایتیں لے کر میرے پاس مت آنا۔ نور ہکا بھکا بھائی کی شکل دیکھتی رہی جو بے نیازی سے پیچھے مڑ کر یوں جا رہا تھا گویا ذمہ داری سے فارغ ہوا ہو۔ بھابھی اور بھائی سبھی بڑے مطمئن تھے۔ حارث کرائے کی گاڑی لے کر آیا تھا جس میں بٹھا کر وہ نور کو اپنے گھر لے گیا۔ گھر کیا تھا، ایک چھوٹی سی کٹیا تھی، 2 کمرے، چھوٹا سا صحن۔ اسے بتایا گیا تھا کہ لڑکے کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، مگر لڑکے کی ستیلی ماں اور 2 بیاہی ہوئی نندیں موجود تھیں جن کا روپ دیکھ کر تو لگتا تھا کہ وہ ہمیشہ اس کے گھر میں پڑی رہتی ہیں۔ دن گزرنا شروع ہو گئے تو نور کو اندازہ ہوا کہ حارث ایک بہت ہی اچھا لڑکا ہے۔ وہ آتے ہوئے چپکے سے اس کے لیے کوئی چیز جیب میں دبا کر لیا تھا، مگر وہ غریب تھا۔ سبزی فروخت کر کے وہ دن بھر میں بڑی مشکل سے اتنی رقم اکٹھی کرتا کہ ان کے گھر کا چولہا جل جاتا۔ وہ رقم بھی ماں اپنے ہاتھ میں رکھتی، اور اگر خوش قسمتی سے کبھی ہفتے کے دن گوشت پک جاتا تو دوسری گلی میں رہنے والی نندیں آ موجود ہوتی۔ نور منہ دیکھتی رہ جاتی اور سارا کھانا چٹ ہو جاتا۔ اسے چٹنی کے ساتھ روٹی کھا کر سونا پڑتا، مگر وہ پھر بھی صابر و شاکر تھی۔ حارث اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا نور کہ میں تمہیں دنیا کی ساری خوشیاں دوں، مگر میں اتنا بدقسمت ہوں کہ اتنی محنت کے باوجود بھی دولت میرے ہاتھ میں نہیں آتی۔ رات کو چھت پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے حارث نے نور سے کہا۔ اس کا لہجہ مایوسی بھرا تھا۔ نور نے ایک پیار بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں ایک روز برکت ضرور ڈال دیں گے۔ نور کی بات پر حارث سر جھٹک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کتنے سالوں سے تو سبزی بیچ رہا ہوں، ابھی تک اس کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں، اپنا مکان بنانے کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ تمہیں سونے کی چوڑیاں بنوا کے دینا چاہتا ہوں، اس کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ پتہ نہیں یہ سب کیسے ہوگا۔ نور نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے ایک دفعہ پھر تسلی دی۔ رات زیادہ ہو رہی تھی، اس لیے دونوں سیڑھیاں اتر کر نیچے چلے آئے۔
چند دن بعد نور کی طبیعت خراب ہوئی تو حارث اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے لگا۔ ارے یوں ہی سر میں درد ہوگا، صبح سے سر لپیٹے پڑی ہے، ڈرامے نہیں ختم ہوتے مہارانی کے، بلا وجہ اس کے اوپر پیسے لگا کر آئے گا، سرکاری ہسپتال لے جا، پرائیویٹ میں نہ رقم اڑاتے پھرنا۔ وہ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر گھر سے باہر نکل رہے تھے جب سانس کی آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ نور نے اپنا سر جھٹک دیا، پریشانی کی بات تو کوئی نہ تھی، ہسپتال والوں نے خوشخبری ہی سنائی، نور ماں بننے والی تھی اور اس کے تو پاؤں ہی زمین پر نہ ٹکتے تھے۔ حال بتہ ساس نے سنتے ہی منہ بنا لیا اور دبے لفظوں میں کہا کہ اتنی جلدی بچہ پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی، پہلے ہی خرچے پورے نہیں ہوتے۔ مگر عجیب بات ہوئی، حارث پہلے سے زیادہ پریشان رہنے لگا۔ بچے کی آمد کا وقت جیسے جیسے قریب آ رہا تھا ویسے ویسے اس کی بے چینی میں اضافہ ہونے لگا۔ میں بہت پریشان ہوں نور، پتہ نہیں میں اپنے بچوں کے خرچے اٹھا پاؤں گا یا نہیں، وہ پریشانی سے نور سے کہتا۔ نور خاموش رہ جاتی، اس کا جی چاہتا کہ وہ حارث سے کہے کہ جو رقم ہر ہفتے اس کی بہنیں آ کر اڑا کے چلی جاتی ہیں اگر وہ محفوظ کر لے تو اس کا مستقبل بن سکتا ہے، مگر وہ یہ نہ کہہ سکتی تھی۔ گھر میں کوہرام برپا ہو جاتا، مگر نور نے حارث کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے گھر کے باہری سبزی کا بڑا ٹھیلا لگانا شروع کر دے، یہاں لوگ زیادہ تر اسے جانتے تھے، مروت میں بھی اسے روزانہ کی سبزیاں خرید لیا کرتے، اس طرح سے وہ دکان کے کرائے سے بھی بچ جائے گا۔ حارث کو یہ بات اچھی لگی، اس نے ٹھیلا خریدا اور گھر کے باہر سبزی بیچنے لگا۔ اس مشورے نے واقعی بڑا کام کر دکھایا، لوگ جان پہچان میں آ کر بھی سبزی خریدنے لگے۔ اب حارث کی اچھی خاصی بچت ہونے لگی، وہ یوں کرتا کہ یہ بچت لا کر نور کے ہاتھ پہ رکھ دیتا تھا، نور چھپا کے یہ پیسے جمع کرنے لگی۔ جو جو ڈلیوری کی تاریخ قریب آ رہی تھی ویسے ویسے نور کی گھبراہٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور آخر کار ایک روز اس نے ایک پیاری سی بیٹی کو جنم دیا اور حارث بیٹی کو پا کر بے حد خوش تھا۔ ساس اور نندوں کے منہ بن چکے تھے، مگر اب وہ حد سے زیادہ پریشان تھا۔ بیٹی کا جہیز کیسے بناؤں گا، یہی سوچ اسے چین نہیں لینے دیتی۔ نور نے جمع کی ہوئی رقم نکال کر اس کے سامنے رکھی اور کہا، سبزی بیچ کر تم بمشکل اتنی ہی رقم جمع کر پاؤ گے، اس رقم سے کوئی کاروبار کر لو۔ حارث کی آنکھیں چمک اٹھیں اور وہ رقم اچھی خاصی تھی، اور پھر جلد ہی اپنے ایک دوست سے بات کر کے اس نے دبئی جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جس روز وہ اپنا بیگ تھامے دبئی کے لیے گھر سے نکل رہا تھا، نور اپنی ننھی سی بیٹی کو گود میں اٹھائے اپنے آنسو چھپانے میں بری طرح ناکام ہو رہی تھی، مگر ساس اور نندیں بہت خوش تھیں۔ سب نے سن رکھا تھا کہ دبئی جانے والوں کے گھر والے بڑے عیش و آرام میں زندگی گزارتے ہیں۔ جس دن حارث گھر سے نکلا اسی دن نور کی دونوں نندیں اپنے بیگ اٹھائے ان کے گھر آ دھمکی۔ صحن میں رونا دھونا مچا تھا۔ نور حیران ہوتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی، دونوں نندیں روتے ہوئے ماں سے لپٹ رہی تھیں۔ امی، مالک مکان نے ہمیں گھر سے نکال دیا، کئی مہینوں کا کرایہ ادا نہیں کیا تھا، پہلے تو بھائی سے پیسے لے جا کر کرایہ دے دیا کرتے تھے، اب وہ بھی نہیں ہے، اس لیے ہم کرائے کے مکانوں میں نہیں رہ سکتی، نندیں جھوٹ موٹ کے آنسو بہاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ نور نے ایک ٹھنڈی سانس لی، کیونکہ اس کی ساس دونوں نندوں کو گلے سے لگاتے ہوئے انہیں یہی رہنے کی آفر کر رہی تھی۔ گھر میں دو ہی کمرے تھے، ایک کمرے میں نور رہتی تھی اور دوسرے کمرے میں اس کی ساس، مگر جس روز دونوں نندیں آئیں نور دیر رات تک کچن میں کام کرتی رہی، اور جب وہ کچن سے فارغ ہو کر باہر نکلی تو حیران رہ گئی۔ صحن میں پڑی ہوئی اکلوتی چرپائی پر اس کی ننھی سی بیٹی پڑی سو رہی تھی۔ نور لپک کر آئی، سخت سردی کا موسم تھا، ایسے میں بچے کے اوپر کوئی لحاف بھی نہ تھا۔ اس نے حیران ہو کر دیکھا کہ بچے کو یہاں چرپائی پر ڈالا کس نے تھا، وہ تو اندر کمرے میں سلا کر آئی تھی، اور تب اس کے نگاہ کمرے پر پڑی، کھلے دروازے سے اندر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ سامنے بیڈ پر اس کی دونوں نندیں بیٹھی ہنس ہنس کر ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ ان کے بچوں نے کمرے میں ادھم مچا رکھا تھا اور ہر چیز تہس نہس کر رہے تھے۔ نور بے ساختہ چلتی ہوئی کمرے کے دروازے تک آئی تو دونوں نندوں نے اسے دیکھا تو ٹھٹک کر رکے، ان کی ہنسی تھم گئی اور دونوں نے سخت سا منہ بنا لیا۔ نور، تمہارا تو شوہر اب چلا گیا ہے، تم ایسا کرو وہاں صحن میں پڑی چرپائی پر ہی سو جایا کرو، تمہیں سونے کے لیے ایک چرپائی سے زیادہ اور چاہیے بھی کیا؟ دونوں بہنیں مہمان ہیں، چند دن کے لیے آئی ہیں، اس لیے آج سے اس کمرے میں یہ رہیں گی۔ نور کی ساس نے اسے کہا تو نور انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ دونوں نندیں اگر اس کے کمرے میں رہنے والی تھیں تو وہ کہاں جائے گی؟ کیوں امی، کیا ان کے شوہر انہیں لینے نہیں آئیں گے؟ نور نے ہمت کر کے سوال پوچھ ہی لیا
اور تبھی اس کی بڑی نند تڑپ کر بولی، کیوں؟ تمہیں ہمارے یہاں رہنے پر اعتراض ہے کیا؟ تمہیں پتا تو ہے کہ ہم دونوں کے شوہر آپس میں بھائی ہیں اور ایک ہی فیکٹری میں کام کرتے ہیں۔ انہیں 1 مہینے کا ٹھیکہ ملا ہے، جس وجہ سے وہ وہیں پر رہا کریں گے۔ ہمارے پاس کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اب بھائی پیسے بھیجیں گے تو ہی ہم کرایہ ادا کر کے واپس اپنے گھر میں جائیں گے۔ وہ اطمینان سے بولی تو نور کا دل ایک دم گھبرا گیا۔ کیا حارث کے بھیجے جانے والے پیسوں پر بھی پھر سے گھر میں جھگڑا ہونے والا تھا؟ نظر تو یہی کچھ آ رہا تھا۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر پلٹ گئی۔ صحن میں پڑی ہوئی چارپائی پر سوتے ہوئے پوری رات اسے نیند نہ آئی۔ شدید سردی میں اوپر اڑا ہوا کمبل سردی کو روکنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ بچی پوری رات بے چین ہو کر روتی رہی۔ وہاں پہنچنے کے 2 دن بعد حارث نے فون کیا۔ دوسری جانب حارث بڑی خوشی سے بول رہا تھا، کیسی ہو نور؟ ہماری بیٹی کیسی ہے؟ نور نے دبے دبے لفظوں میں اسے سب کی خیریت کا بتا دیا۔ حارث کے لہجے میں بڑی خوشی تھی۔ اسے وہاں جاتی بڑی اچھی ملازمت مل گئی تھی۔ میں جلدی پیسے بھیجنا شروع کر دوں گا۔ مہینے کے مہینے جو رقم بھیجوں اسے جمع کرتی رہنا، تاکہ جب میں واپس آؤں تو کوئی کاروبار کر سکوں۔ گھر میں اچھا کھانا پکایا کرنا، اپنا اور اماں کا خوب سارا خیال رکھنا، اور ہماری بیٹی کا بھی۔ حارث جذبے کے عالم میں بول رہا تھا۔ نور سوچ کر رہ گئی کہ کیا وہ اسے بتائے کہ اس کے دونوں نندیں پہلے گھر میں آ کر بیٹھ گئی ہیں، جن کی حارث کے کمائے پر نگاہ ہے، مگر وہ خاموشی رہے گی۔ سارے وعدے کر کے حارث نے فون بند کر دیا۔ نور موبائل ہاتھ میں لے کر بیٹھی تھی۔ جب اندر سے نند سو کر اٹھی اور وہ باہر آئی، اس نے صحن میں پڑی چرپائی پر نور کو گمسم سا بیٹھے دیکھا تو چونک گئی۔ بھابھی ناشتہ تو بنا دے، سر میں بڑا درد ہو رہا ہے۔ دودھ پتی بنائیے گا میرے لیے، چائے میں زیادہ پانی نہ ڈالنا، اور 1 انڈا بھی ابال دینا، بڑی کمزوری سے ہو رہی ہے۔ نور کو حکم دیتی ہوئی نند چارپائی پر آ کر پاؤں پسار کر بیٹھ گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی نور اٹھ گئی۔ بچی بھوک سے بلک رہی تھی، مگر نور نند کا ناشتہ نہ بناتی تو دنیا جہان کی باتیں اسے سننا پڑتی۔ جس وقت وہ چائے کپ میں ڈال رہی تھی، تب اسے نند کی بیزاری بھری آواز سنائی دی، توبہ ہے، کیسی ماں ہو نور؟ بھابھی، ایک بچی نہیں سنبھالی جاتی تم سے؟ میرے 3 بچے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ کہاں ہیں، ایک آواز ان کی سنائی نہیں دیتی، مگر تمہیں تو بچے پالنے نہیں آتے، بس سارا دن چرپائی توڑتی رہتی۔ نور سلگ کر رہ گئی۔ نند کو اپنے بچوں کا ذرا خیال نہ تھا۔ اس وقت بھی تینوں بچے باہر گلی میں کھیل کود رہے تھے۔ ان کی صحت، پڑھائی لکھائی، کسی چیز کی ماں کو پرواہ نہیں تھی۔ نور نے ناشتہ لا کر نند کے سامنے رکھا اور بچی کو اٹھا کر اسے دودھ پلانے لگی۔ اسے بس ایک ہی امید تھی کہ جلد حارث رقم بھیجنا شروع کرے تو وہ پیسے جمع کرے تاکہ ان کے حالات بہتر ہوں۔ 1 مہینہ گزرا تو حارث نے ڈھیر ساری رقم بھیج دی۔ کامتے ہاتھوں سے نور نے رقم جس وقت بینک سے نکلوائی، اسے یقین نہ آ رہا تھا کہ اتنے سارے پیسے وہ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر دیکھ رہی ہے۔ بچی کئی دنوں سے بیمار تھی، اس کی دوائی لینے کا سوچ رہی تھی۔ بس آج رات کو ہی بچوں کی ڈاکٹر کو دکھاؤں گی، نور نے دل میں پکا ارادہ کیا۔ پرس کو مضبوطی سے پکڑے وہ گھر میں داخل ہوئی۔ سامنے ہی اس کی دونوں نندیں اور ساس سر جوڑے بیٹھی تھی۔ نور کو آتے دیکھ کر وہ یکدم سیدھی ہو گئی۔ لے آئی پیسے نور؟ لاؤ جلدی سے مجھے دے دو، میرے جوڑوں میں بڑا درد ہے، مجھے اپنی دوائی لینے جانا ہے۔ تمہاری دونوں نندوں کے بھی اس موسم کے سارے کپڑے لانے والے ہیں، بیچاریاں مفلسوں کی طرح بیٹھی ہیں۔ لاؤ جلدی سے آج بازار جا کر میں ان کے کام تو ختم کروں، ورنہ پھر بولیں گی ماں کے گھر آئی ہیں اور انہوں نے کچھ لے کر ہی نہیں دیا۔ نور کی سانس جلدی سے چادر اوڑھتے ہوئے بولی۔ نور ہکا بکا انہیں دیکھتی رہ گئی۔ نور نے بیگ میں سے پیسے نکالے اور کچھ رقم ساس کے حوالے کرنے لگی، مگر اگلے ہی پل اس کی نند آگے بڑھی۔ اس نے جھپٹ کر نور کے ہاتھ سے سارے پیسے لے لیے۔ کیسے گن گن کر پیسے دے رہی ہو بھائی؟ اپنے باپ کے گھر سے لائی ہو؟ یہ ہمارے بھائی کی کمائی ہے، اور بھائی کی کمائیوں پر سب سے زیادہ بہنوں کا ہی حق ہوتا ہے۔ آخر کھانا پینا ہی تو چاہیے تمہیں، بھائی نے دے رکھا ہے، یہ بھائی نے ہمارے لیے کما کر بھیجے ہیں۔ چھوٹی نند آنکھیں نکالتے غورا رہی تھی۔ اس نے ساری رقم تو دبوچ کر اپنی مٹھی میں رکھ لی تھی۔ نور ہکا بکا اس کی شکل دیکھنے لگی۔ اس نے مدد طلب نگاہوں سے ساس کی جانب دیکھا، شاید وہ اسے منع کرتی۔ ہاں تو صحیح تو کہہ رہی ہے رکشندہ، حارث باہر کمانے کس لیے گیا ہے؟ دونوں بہنیں آئی ہیں، اگر 4 پیسے رکھ لیے تو کچھ نہیں ہوتا، تجھے زیادہ آنکھیں نکالنے کی ضرورت نہیں، ساس نے سخت لہجے میں کہا۔ مگر امی، حارث نے مجھے کہا تھا کہ پیسے جمع کرو تاکہ وہ واپس آ کے کاروبار کر سکے، اور ویسے بھی ان کے شوہر تو انہیں اس مہینے لینے آ جائیں گے نا،
نور نے بمشکل کہنا چاہا مگر اگلے ہی پل ساس نے ایک دم آگے بڑھ کر اس کا منہ دبوچ لیا۔ میری بیٹیوں پر نگاہ رکھتی ہے، وہ جب تک چاہیں یہاں رہ سکتی ہیں، تو کون ہوتی ہے انہیں یہاں سے نکالنے والی، بڑی آئی حارث کی رقم پر ہاتھ رکھنے والی؟ وہ میرا بیٹا ہے اور ان کا بھائی ہے، چل جا کے برتن دھو۔ ساس نے نور کو کچن کی جانب دھکا دیا، وہ گرتے گرتے بچی، آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ وہ جانتی تھی وہ ان تینوں عورتوں سے نہیں لڑ سکتی، خاموشی سے کچن میں جا کے برتن دھونے لگی۔ اس کی بیمار بیٹی وہیں چارپائی پر رہی، باریک سی آواز میں روتی رہی۔ دن پر لگا کر اڑتے گئے۔ ہر مہینے حارث جو رقم بھیجا کرتا وہ ساری کی ساری ساس اور دونوں نندیں ہتھیا لیتی۔ پہلے وہ نور کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجا کرتا تھا، مگر نور کی ساس نے بہلا پھسلا کر حارث کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ تمام پیسے ان کے نام پر بھیجا کرے۔ وہ محلے کے ایک لڑکے کے ساتھ جا کر اپنا اکاؤنٹ بھی کھلوائی تھی۔ نور کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ حارث نے کتنے پیسے بھیجے ہیں۔ ساس اور نندے مل کر سارے پیسے اڑا جاتی۔ گھر میں آئے روز بکرے کا گوشت پکتا، پکانے والی نور ہوتی، مگر سالن چولہے پر رکھ کر وہ ہی کمرے تک جاتی، دونوں بیٹیاں اور ساس کچن میں جا گھستی، وہ نور کے لیے بوٹی تک نہ چھوڑتی۔ نور ان کا منہ دیکھتی رہتی۔ ہاں، جس وقت سبزیاں دال پکتی وہ سارا کھانا نور کے حصے میں آتا اور دونوں نندے باہر سے کھانا آرڈر کر کے پیزا اور برگر منگوا لیتی۔ نور ان کا منہ دیکھتی رہتی، خود وہ روپے روپے کے لیے ترس گئی تھی۔ اس کے کپڑے پھٹ چکے تھے، یہاں تک کہ اس کی بچی کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بھی اس کے پاس ایک دھیلا نہ تھا۔ بھائیوں کے گھر جانے کا اس کے اندر حوصلہ نہ تھا، انہوں نے تو پلٹ کے کبھی اس کی خبر تک نہ لی تھی۔ خود تک بات رہتی تو چلو ٹھیک تھا، مگر نور کی بیٹی بڑی ہو رہی تھی، اس کے کھانے پینے کی ضروریات بڑھ رہی تھی، وہ تھوڑی کمزور سی تھی۔ نور نے اسے قریبی سرکاری ہسپتال میں دکھایا تھا تو ڈاکٹر نے کہا اس سے روزانہ دودھ پلایا کریں تاکہ بچی کی صحت بنے۔ نور سوچ کر رہ گئی، ایک وقت کی روٹی دیتے وقت تو ساس سو باتیں سنایا کرتی تھی، اب وہ بچے کو دودھ پلانے کے لیے بھلا کہاں سے پیسے لائے؟ نور واپس آئی تو کمرے میں لگے ہوئے بڑے سے ٹی وی کے آگے تینوں ماں بیٹیاں براجمان تھیں۔ یہ ٹی وی بھی انہوں نے حارث کے پیسوں سے ہی لگوایا تھا۔ نور جھجکتے ہوئے اندر داخل ہوئی، ساس نے اسے دیکھ لیا تھا۔ آ گئی نور؟ بلا وجہ باہر خوار ہوتی پھرتی ہے، سارے کپڑے گندے رکھے ہوئے ہیں، جلدی سے انہیں دھو لے۔ نور نے ایک نظر کپڑوں کے ڈھیر پر ڈالی جو نلکے کے پاس رکھے ہوئے تھے۔ وہ کئی بار ساس کو کہہ چکی تھی کہ پیسے تو اب کھلے آتے ہیں، کپڑے دھونے والی مشین ہی لے لیں۔ ساس کو اس بات سے کیا کہ نور ہاتھ سے کپڑے کس طرح دھوتی ہے، لہٰذا مشین نہیں آئی۔ ہاں، البتہ ٹی وی، دونوں بہنوں کے پاس موبائل اور گھر میں عیاشیوں کا دوسرا سامان بڑھتا جا رہا تھا۔ امی، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میرب کے لیے روزانہ بھینس کا دودھ ضروری ہے، اگر بھینس کا دودھ نہیں تو آپ مجھے کچھ پیسے دے دیں، میں اس کے لیے ڈبے والا دودھ لے آتی ہوں، بہت کمزور ہے، نور نے ڈرتے ڈرتے ساس سے کہا۔ انہوں نے ایک سخت نگاہ نور پر ڈالی اور ریموٹ سے ٹی وی کا والیوم بند کر دیا۔ بھائی، ہم نے بھی بچے پالے ہیں، آج تک ہم نے تو کسی بچے کو ڈبے والا دودھ نہیں پلایا، اور یہ بھینس کا دودھ تو نرا بیماری ہے، ٹیکے لگا لگا کر نہ جانے دودھ میں کیا کچھ ملا دیتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں بچے کو یہ سب کچھ کھلانے کی، جو کچھ گھر میں پکتا ہے وہی کھلایا کرو۔ ساس نے دو ٹوک انداز میں بات ختم کر کے ٹی وی کا والیوم دوبارہ سے کھول دیا تھا۔ نور نے کچھ کہنا چاہا مگر دونوں نندے شور مچانے لگی۔ بھابھی کیوں تنگ کر رہی ہو، اتنا اچھا ڈرامہ آ رہا ہے، سر پہ سوار مت ہو جایا کرو، چائے بنا کر لاؤ۔ انہوں نے نور کو گویا دھکے مار کے کمرے سے نکال دیا۔ وہ بیچاری اپنا سمو لے کر باہر آ گئی۔ اس کی بچی اب اپنے پاؤں پر چلنے لگی تھی، مگر اس کا حال دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے اسے کبھی کھانا نصیب ہی نہ ہوا ہو۔ بچپن سے لے کر آج تک اس کی غذائی ضروریات پوری ہی کہاں ہوئی تھی۔ خود نور کی حالت بھی ایسی تھی کہ اسے دیکھ کر ترس آتا تھا۔ رخساروں کی ہڈیاں نکل آئی تھی، آنکھوں کے گرد بڑے بڑے سیاہ حلقے اور وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی تھی۔ حارث کو جب بھی کچھ کہنے کی کوشش کرتی تو وہ اس کی غلط فہمی سمجھ کر اسے ٹال دیتا اور کہتا، امی سے پیسے مانگ لیا کرو، وہ بھلا تمہیں پیسے کیوں نہیں دیں گی؟ نور خاموش ہو جایا کرتی۔ اتنی دور بیٹھے شوہر کو وہ کیا سمجھاتی کہ گھر میں کیا حالات چل رہے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، نور کی بیٹی 3 سال کی ہو گئی، اس نے باتیں کرنا سیکھ لی تھی اور معصومانہ انداز میں سارا دن اپنی ماں سے باتیں کرتی تھی۔ اس روز ان کے گھر میں گوشت پکا تو میرب ماں کے پاس کھڑی سالن کو دیکھ کر للچا گئی۔ اس نے توتلی آواز میں ماں سے بوٹی مانگی۔ نور نے نظر اٹھا کر دیکھا، ساس سامنے ہی چارپائی پر بیٹھی دیکھ رہی تھی۔ نور نے دل کڑا کرتے ہوئے پلیٹ میں چند بوٹیاں نکالی اور انہیں نرم کر کے بچی کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ بچی خوشی خوشی پلیٹ لے کر کچن سے باہر نکلی۔
باہر صحن میں پہنچی تھی کہ اچانک باہر کھیلتے ہوئے نند کے بچوں کو پلیٹ میں بوٹیاں نظر آ گئی۔ وہ یکدم دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے نور کی بیٹی کے ہاتھ سے پلیٹ چھین لی۔ وہ ندیدے اور بھوکے بچے سارا کھانا چٹ کر گئے۔ نور کی بیٹی رونے لگی۔ وہ روتے ہوئے ماں کے پاس کچن میں آئی۔ وہ ماں سے کہہ رہی تھی کہ اسے مزید بوٹیاں چاہیے کیونکہ پھپھو کے بچوں نے اس کا سارا کھانا کھا لیا ہے۔ نور نے پلیٹ میں دوبارہ سے بوٹیاں ڈالنی چاہیں مگر اسی پل ساس کچن میں آ گئی۔ دیکھ رہی ہوں میں چھپ چھپ کے، سارا کھانا یا تو خود کھا جاتی ہے یا اپنی اسٹائن کو کھلا دیتی ہے۔ کھا کھا کر تیرا پیٹ کب بھرے گا؟ میرے بیٹے کو تو پردیس بھیج دیا ہے اور وہ جو کچھ بھیجتا ہے وہ تیرے پیٹ میں ہی جاتا ہے۔ سارا سالن اسی طرح ختم کر دے گی تو ہم گھر والوں نے کیا کھانا ہے؟ پتہ نہیں کیا آج میرے دامادوں نے بھی کھانے پر آنا ہے۔ نکال اسے کچن سے باہر اور روٹیاں بنا۔ دوبارہ میں نہ دیکھوں کہ تو نے کھانا اس طرح سے ضائع کیا۔ کڑک لہجے میں ساس نے نور کو بری طرح سے جھڑک دیا۔ نور نے آنسو بھری نظروں سے اپنی بیٹی کی جانب دیکھا جو سہم کر دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ شاید اسے بھی سمجھ آ گئی تھی کہ یہ کھانا اس کے لیے نہیں۔ نور نے خاموشی سے ایک سادہ روٹی بنا کر بچی کے حوالے کر دی۔ اسے اپنی قسمت پر بری طرح سے رونا آ رہا تھا مگر وہ کیا کر سکتی تھی؟ خاموشی سے بیٹی کو لے کر کچن سے باہر نکل آئے۔ باہر گھر میں ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ دونوں نندوں کے شوہر آ گئے تھے اور کولڈ ڈرنک کے بڑے بڑے گلاس ہاتھوں میں پکڑے خوب ہنسی مذاق ہو رہا تھا۔ ان سب نے چائے کی فرمائش کر دی تھی۔ مجبوراً نور چائے بنا کر باہر صحن میں لائے۔ جس وقت وہ سب کے آگے ٹرے کر کے انہیں چائے کے کپ پکڑا رہی تھی اچانک گھر کا دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ سب نے چونک کر آنے والے شخص کی جانب دیکھا۔ نور جہاں کی تھی وہاں رہ گئی۔ آنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا شوہر حارث تھا۔ نور کے ہاتھ میں چائے کے کپ لڑکھڑا گئے تھے۔ سبھی اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر خوشی پھیلی تھی۔ سب آگے بڑھے اور اس سے ملنے لگے۔ ساس نے یوں حارث کا ماتھا چوما جیسے وہ ہر روز اسے یاد کیا کرتی تھی۔ ارے بھائی، اچھا ہوا آج آپ بھی آ گئے۔ ہم لوگ بھی بس آج ہی آئے ہیں امی سے ملنے کے لیے۔ نور کی نند نے صفائی سے جھوٹ بولا تو نور اسے دیکھ کر رہ گئی۔ حارث نے ایک پیار بھری نگاہ نور پر ڈالی مگر الجھ کر رہ گیا۔ نور کے پھٹے ہوئے کپڑے اور ہڈیوں کے ڈھانچے جیسا وجود دیکھ کر کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ اس کا شوہر بیرون ملک سے لمبی رقمیں بھیجا کرتا ہے۔ دیکھ کیا رہی ہے؟ جا جلدی میرے بیٹے کے لیے پانی لا۔ ساس نے نور کو کہا تو وہ جلدی سے پلٹ گئی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے حارث کے آگے پانی کیا اور تبھی اندر سے اس کی بیٹی روتی ہوئی باہر نکل آئی۔ بے حد کمزور وجود، زرد رنگت اور گرد سے اٹے ہوئے وہ رہ رہ کرتی ہوئی ماں کا پلو پکڑے گھسیٹ رہی تھی۔ نور جہاں جہاں جاتی بچی وہاں وہاں اس کے پیچھے پیچھے رہتی۔ حارث خاموش نظروں سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد نور کی ساس نے حکم دے دیا کہ کھانا لگا دیا جائے۔ دونوں نندیں حارث کے صدقے واری جا رہی تھیں۔ کھانا لگنے لگا تو بھاگ کر کچن میں چلی گئی۔ ارے بھابھی، آپ کیوں محنت کر رہی ہیں؟ لائیں ہم کھانا لگا دیتی ہیں۔ مکاری سے کہتے ہوئے سب نے حارث کے سامنے کھانا رکھنا شروع کر دیا۔ نور یہ سب دیکھ کر رہ گئی۔ آج سے پہلے تو کبھی انہوں نے ہل کر پانی کا گلاس نہ پیا تھا۔ سب نے کھانا کھانا شروع کیا۔ نور خاموشی سے کھڑی تھی۔ نور کے ساتھ ہی اس کی بیٹی میرب بھی کھڑی تھی۔ حارث نے اپنی پلیٹ میں کھانا ڈالا۔ تم کیوں کھڑی ہو نور؟ بیٹھو کھانا کھاؤ، اس نے نور کی جانب دیکھ کر کہا۔ نور تو نہ بیٹھی مگر اچانک میرب نے شور مچا دیا۔ امی، امی، ابو کہہ رہے کھانا کھاؤ، مجھے ان سے بوٹی لے کر دے دو جو دادوں نے نہیں کھانے دی تھی۔ میرب معصومانہ انداز میں کہتے ہوئے للچائی نگاہوں سے پلیٹ میں دھری بوٹیوں کو دیکھ رہی تھی۔ حارث نے چونک کر نور کو دیکھا۔ میرب سے صبر نہ ہوا۔ اس نے یکدم آگے بڑھ کر حارث کے ہاتھ میں موجود بوٹیوں کی پلیٹ چھین لی۔ حارث گھبرا گیا۔ ارے بیٹا رکو، یہ گرم ہے، میں ٹھنڈی کر کے دیتا ہوں۔ حارث نے پیار سے اسے کہا مگر وہ ایک دم زور زور سے رونے لگی۔ نہیں، دادو چھین لیں گی، دادو منع کریں گی، پہلی بھی لے لیتی ہیں۔ مجھے دے دیں، میں اندر چھپ کر کھا لیتی ہوں۔ امی مجھے اندر بستروں کے پیچھے چھپا کر کھانا دیتی ہیں۔ روتی ہوئی میرا مسلسل بولی جا رہی تھی۔ خوفزدہ نظروں سے اپنی دادی کو دیکھتے ہوئے اس نے اتنی بڑی بات کہہ دی تھی کہ سارے ہی لوگ ہکا بکا اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ نور نے خاموشی سے اپنا سر جھکا لیا۔ اس کی سانس آئیں بائیں شائیں کرنے لگی۔ حارث ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے غور سے دیکھا۔ گھر میں موجود تمام افراد کی صحت قابل رشک تھی مگر نور اور اس کی بیٹی شدید کمزوری کا شکار تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا نور وقتاً فوقتاً جو بات اسے کہتی رہتی تھی وہ جھوٹ نہیں سچ تھا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔
اس نے بے اختیار اپنی بیٹی کو دیکھا جو جلدی جلدی گرم بوٹیاں کھانے میں مصروف تھی، یوں جیسے اگر ایک لمحہ بھی رکی تو کوئی اسے کھانا چھین لے گا۔ حارث کو شدید افسوس ہوا۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ اپنی بیوی اور بچی کو کسی کے سہارے نہیں چھوڑے گا۔ تم تیار ہو جاؤ نور، ہم باہر کھانا کھانے جائیں گے۔ اس نے پیار سے نور کی جانب دیکھا۔ اس کے ساتھ سمجھ گئی تھی کہ بیٹا ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ دونوں نندے بھی خاموشی سے اٹھ کر اپنا سامان باندھنے لگی۔ گھر کا مالک لوٹ آیا تھا اور اب ان کے یہاں کوئی جائے پناہ نہیں تھی۔ نور مسکراتے ہوئے حارث کو دیکھ رہی تھی، جس کے لوٹنے سے اس کی جہنم جیسی زندگی اب جنت میں تبدیل ہو گئی تھی۔ جی تو دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔